ایک دفعہ ایک بادشاہ تھا، اسے شکار کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ ہر دوسرے تیسرے دن وہ اپنے امیروں اور وزیروں کے ساتھ آس پاس کے جنگلوں میں چلا جاتا اور ہرنوں، ہرنیوں اور دوسرے جنگلی جانوروں کا شکار کھیلا کرتا۔ اس بادشاہ کو گھوڑے پالنے کا بھی بہت شوق تھا۔ جہاں کہیں بھی کوئی چالاک اور پھرتیلا گھوڑا اسے نظر آ جاتا، جھٹ اس کے مالک سے سودا طے کر لیتا اور اسے منہ مانگی قیمت دے کر گھوڑا خرید لیتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس بادشاہ کے دربار میں عرب کے ایک ملک سے گھوڑوں کا ایک سوداگر آیا۔ جھک کر آداب بجا لایا اور عرض کی، حضور عالم پناہ، غلام ایک گھوڑا لایا ہے، آپ اسے دیکھ کر ضرور خوش ہوں گے۔ ایسا پھرتیلا گھوڑا کہ اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے، آنکھ کے ایک اشارے پر ہوا سے باتیں کرنے لگتا ہے۔ لیکن حضور، اس گھوڑے میں ایک نقص بھی ہے، یہ مزاج کا بہت کڑوا ہے، بتکتا بہت زیادہ ہے، کسی کو بھی آسانی سے اپنے پاس رہنے نہیں دیتا، حتیٰ کہ وہ اپنے سائے سے بھی دک جاتا ہے۔ اگر حضور اس گھوڑے کو دیکھنا پسند فرمائے تو غلام حاضر کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے عرب کے سوداگر سے گھوڑے کی تعریف سنی اور ہنس کر کہا، میاں سوداگر، تم بے فکر ہو کر اپنا گھوڑا لے آؤ، ہم نے یہاں بڑے بڑے ٹیڑھے گھوڑوں کو سیدھا کر ڈالا ہے۔ دوسرے دن عرب سوداگر گھوڑا لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ گھوڑے کو دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوا۔ ایسا خوبصورت اور پرتیڑا گھوڑا بادشاہ نے اپنی عمر میں پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر سوداگر کو انعام سے مالا مال کر دیا اور گھوڑا اپنے ملازم کے حوالے کرتے ہوئے کہا، اس گھوڑے کو شاہی استبل میں لے جاؤ اور اس کے لیے چارے کا انتظام کرو۔ کل ہم اس گھوڑے پر سواری کریں گے اور اپنے امیروں اور وزیروں کے ساتھ شکار کھیلنے کے لیے جائیں گے۔ دوسرے دن بادشاہ اپنے نئے گھوڑے پر سوار ہو کر امیروں، وزیروں اور سپاہیوں کے ساتھ شکار کھیلنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ کچھ دیر تو سب کچھ ٹھیک رہا، لیکن جب بادشاہ ایک شیر کا شکار کر رہا تھا تو ایک دم شیر بادشاہ کی طرف جھپٹا۔ شیر کے جھپٹنے سے بادشاہ کا عربی گھوڑا اچانک بھڑک اٹھا اور بادشاہ کو زمین پر پٹک کر بھاگ گیا۔ جب تک بادشاہ کے سپاہی اس کی مدد کو پہنچے، شیر نے بادشاہ پر حملہ کر دیا تھا اور اپنے تیز دانتوں سے اس کی ایک ٹانگ پوری طرح سے چبا ڈالی تھی۔ بادشاہ کے ساتھی اسے اٹھا کر محل میں لائے اور فوراً شاہی حکیموں کو بلایا گیا۔ حکیموں نے علاج شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، لیکن بادشاہ کی ٹانگ شیر نے اس بری طرح سے کچل دی تھی کہ وہ اچھی نہ ہوئی، اور آخر سب حکیموں نے یہی فیصلہ کیا کہ بادشاہ کی جان اسی صورت میں بچ سکتی ہے کہ اس کی ٹانگ کاٹ دی جائے۔ چنانچہ حکیموں نے ایک آپریشن کر کے بادشاہ کی ایک ٹانگ کاٹ دی۔ تھوڑے ہی دنوں کے اندر ٹانگ کا زخم بھر گیا اور بادشاہ بالکل صحت یاب ہو گیا، لیکن ایک ٹانگ کٹ جانے کا بادشاہ کو بہت صدمہ تھا۔ اب وہ ہر وقت اداس اور غمگین رہنے لگا تھا۔ اب اس نے شکار پر جانا بھی چھوڑ دیا تھا، ہر وقت خاموش رہتا۔ اس بادشاہ کی ایک خوبصورت بیٹی تھی، یہ اپنے باپ سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس کا دل بہلانے کے لیے گھنٹوں بادشاہ کے پاس رہتی اور اپنی سریلی آواز سے اس کو پیارے پیارے گیت سنایا کرتی تھی، لیکن اس کا غم کسی طرح دور نہ ہوتا تھا۔ بادشاہ کے محل سے دور ایک پہاڑی تھی، اس پر ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا جو بہت عقل مند اور دانا تھا۔ دور دور سے لوگ اس کے پاس آتے اور اپنی مصیبتیں بیان کرتے اور یہ دانا آدمی ان کو بہت مفید مشورے دے کر ان کی ضرورتیں پوری کیا کرتا۔ ایک دن بادشاہ کے وزیروں نے آپس میں بیٹھ کر صلاح مشورہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ اس بوڑھے آدمی کو بلانا چاہیے، شاید یہ بادشاہ کا غم دور کر سکے۔ جب بوڑھا آدمی بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا تو بادشاہ نے اسے عزت سے اپنے پاس بلایا اور کہا، تم میرے ملک میں سب سے زیادہ دانا اور عقل مند ہو، اگر تم کسی طرح میرا غم دور کر دو تو میں تم کو اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا اور اپنی بیٹی کی شادی بھی تم سے کر دوں گا۔ بوڑھے آدمی نے مسکرا کر بادشاہ سے کہا، حضور، میں پہاڑی پر ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا ہوں، میں تخت و تاج لے کر کیا کروں گا؟ میری عمر اس وقت تقریباً 80 برس کے قریب ہو چکی ہے اور شہزادی ابھی جوان ہے۔ بھلا بوڑھے اور جوان کا کبھی ساتھ ہوا ہے؟ آپ ایسا کیجئے کہ اپنے ملک میں کہہ دیجئے کہ جو کوئی بادشاہ سلامت کے لیے نئی ٹانگ لائے گا اسے آدھی سلطنت انعام میں دے دیں گے اور اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی بھی کر دیں گے۔ کیا معلوم کوئی ایسا عقل مند اور بہادر نوجوان مل جائے جو حضور کی خواہش پوری کر دے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور بولا، بہت خوب، مجھے تمہاری یہ رائے بہت پسند آئی ہے، میں بھی اس کا انتظام کرتا ہوں۔ دوسرے دن بادشاہ کے حکم کے مطابق سارے شہر میں یہ کہہ دیا گیا کہ جو کوئی ہمارے لیے ایک نئی ٹانگ لے کر آئے گا، ماں بدولت اسے آدھا تخت و تاج دے دیں گے اور اپنی بیٹی کی شادی بھی اس سے کریں گے۔ یہ سنتے ہی سینکڑوں لوگوں کا جی لچایا اور وہ جلدی جلدی ٹانگیں بنانے لگے۔ چند دن کے بعد سینکڑوں لوگ مصنوعی ٹانگ لے کر بادشاہ کے محل کے سامنے آ جمع ہوئے اور لوگوں کو ایک دوسرے کو دھکے دینے لگے اور چلا چلا کر کہنے لگے، بادشاہ سلامت ٹانگ حاضر ہے، حضور، میں نے بہت اچھی ٹانگ بنائی ہے، آپ کو یقیناً پسند آئے گی۔
ہر شخص کی یہی کوشش تھی کہ میں سب سے پہلے بادشاہ کے سامنے پہنچوں اور اپنی بنائی ہوئی ٹانگ پیش کر کے بہت سارے انعام اکرام حاصل کروں۔ لوگوں نے اتنا شور و گل مچا رکھا تھا کہ کان پر یہ آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ محل کے داروغہ نے انہیں زبردستی ڈانٹ پلائی اور کہا اگر تم لوگ چپ نہ ہوئے تو میں ابھی تم سب لوگوں کے سر اڑا دوں گا۔ آخر بادشاہ نے حکم دیا انہیں ایک ایک کر ہمارے سامنے لے آؤ۔ پہلا شخص بادشاہ سلامت کے سامنے پیش ہوا۔ وہ لکڑی کی ٹانگ بنا کر لایا تھا۔ کہنے لگا بادشاہ سلامت ذرا اس ٹانگ کو تو آزمائیے، اگر ٹھیک نہ ہوئی تو میں اپنی ناک کٹوا دوں گا۔ جب بادشاہ نے وہ لکڑی کی ٹانگ اپنی کٹی ہوئی ٹانگ پر لگائی تو وہ ایسی بھاری نکلی کہ بادشاہ کو اپنی جگہ سے ہلنا جھلنا مشکل ہو گیا۔ بادشاہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اس نے وہی ٹانگ اٹھا کر اس آدمی کے سر پر مار دی۔ اسی طرح بہت سے لوگوں نے مصنوعی ٹانگیں پیش کی، کسی نے ٹین کی تو کسی نے بھانس کی۔ غرض کے طرح طرح کی ٹانگیں بادشاہ سلامت کی خدمت میں پیش کی گئی، لیکن سب کے سب بیکار۔ چنانچہ ان ٹانگوں کے لانے والوں کا بھی بہت برا حال ہوا اور انہیں دھکے دے کر محل سے نکال دیا گیا۔ اب بادشاہ پھر اداس رہنے لگا، نہ کسی سے بات کرتا، نہ کہیں آتا نہ جاتا، ہر وقت غم میں ڈوبا رہتا۔ محل میں ہر کوئی اداس تھا۔ کئی مہینے بیت گئے مگر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہ آئی۔ شہزادی اپنے باپ کی حالت دیکھ کر ہر وقت روتی رہتی۔ دربار کے حکیموں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اگر ہمارا بادشاہ سلامت اسی طرح اداس رہا اور غم کھاتا رہے گا تو تھوڑے ہی دنوں کے بعد مر جائے گا۔ اسی طرح کچھ عرصہ اور گزر گیا۔ ایک دن بادشاہ کے دربار میں ایک بہت خوبصورت نوجوان شہزادہ حاضر ہوا اور بادشاہ سلامت سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ بادشاہ نے اس نوجوان کو اپنے پاس بلایا اور اس کے آنے کی وجہ دریافت کی۔ اس وقت دربار میں بادشاہ کی بیٹی بھی اپنے باپ کے پاس ہی موجود تھی۔ وہ خوبصورت شہزادی کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ شہزادے نے بھی شہزادی کو بڑے محبت بھرے انداز سے دیکھا اور مسکرانے لگا۔ شہزادے نے کہا بادشاہ سلامت، اس غلام کو آپ کے دکھ درد کا سب حال معلوم ہے اور میں نے آپ کی اداسی اور غم کا راز بھی معلوم کر لیا ہے۔ آپ کل اسی وقت اپنے تمام امیروں اور وزیروں کو اپنے پاس بلا لیں۔ اس وقت میں حضور کی خدمت میں ایک سچ مچ کی ٹانگ پیش کروں گا۔ وہ لکڑی، ٹین، کپڑے یا روئی کی ایسی واہیات ٹانگ نہیں ہوگی بلکہ گوشت اور خون کی بنی ہوئی ٹانگ ہوگی۔ بادشاہ سلامت کی آنکھیں شہزادے کی بات سن کر خوشی سے چمک اٹھی۔ کہنے لگا اے نوجوان، کیا تم سچ کہتے ہو؟ شہزادے نے کہا کل اسی وقت دربار میں حضور آپ اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ لیں گے۔ یہ کہہ کر شہزادے نے بڑے ادب کے ساتھ جھک کر بادشاہ کو سلام کیا اور تیزی سے دربار سے باہر چلا گیا۔ دوسرے دن بادشاہ نے اپنے سب امیروں اور وزیروں کو دربار میں جمع کر لیا۔ بادشاہ کی بیٹی بھی کل کی طرح بادشاہ کے پاس ہی موجود تھی۔ سب لوگ بہت بے صبری سے شہزادے کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد نوجوان شہزادہ دربار میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبا سا لکڑی کا باکس تھا۔ وہ بادشاہ کے تخت کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا لیجیے بادشاہ سلامتی، ہی وہ گوشت اور خون کی بنی ہوئی ٹانگ ہے جس کا میں نے کل آپ سے وعدہ کیا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے لکڑی کا باکس کھولا اور ایک ہرن کی ٹانگ نکال کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دی۔ تمام دربار پر سناٹا چھا گیا۔ امیروں اور وزیروں کے چہرے خوف سے بھر گئے۔ بادشاہ کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا۔ اس نے شہزادے کی طرف قہر بھری نظروں سے دیکھا اور پھر اچانک ایک دم اس کا سارا غصہ اتر گیا اور اس نے زور سے ایک قہقہ لگایا۔ یہ دیکھ کر دربار کے لوگ پہلے تو بہت حیران ہوئے مگر جب انہوں نے بادشاہ کو ہنستے دیکھا تو وہ بھی سب ہنسنے لگے اور شہزادی بھی بہت ہنس رہی تھی۔ بادشاہ نے کہا اے نوجوان شہزادے، تم نے جس ہوشیاری اور عقل مندی سے مجھ سے یہ شرط جیتی ہے میں اس کی داد دیتا ہوں اور اب میں کبھی غمگین نہ رہوں گا۔ کل شہزادی سے تمہاری شادی ہوگی۔ دوسرے دن شہزادے اور شہزادے کی شادی ہوگی اور اس سے اگلے روز بادشاہ نے اپنے تمام امیروں وزیروں کی دھوم دھام سے ضیافت کی اور پھر کبھی بادشاہ اداس نہ ہوا اور شہزادہ شہزادی بھی بہت خوش تھے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اسی طرح کی اور سٹوریز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔